السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر. نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نصرت صاحب, پہلگام کا واقعہ جو کل ہم ذکر بھی جس کا کیا تھا ہمارے پروگرام کے دوران, بار بار اس پہ بات ہو رہی تھی. نریندر مودی اس وقت سعودی عرب اپنے آفیشیل وزٹ پہ تھے, اس کو منسوخ کیا, اس دورے کو ختم کیا اور وہ فوراً دلی پہنچے, اہم میٹنگز کی. ابھی ان کی کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی ہے سیکیورٹی پہ. تو سچویشن ہندوستان کے لیے بہت ٹینس ہے اس وقت. خالی ہندوستان میں ٹینس ہے, پورے خطے کے لیے بہرحال یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے ساری کی ساری. لیکن ذاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں فرینکلی اسپیکنگ, دیکھو نریندر مودی صاحب جو ہیں یہ کل برسر اقتدار نہیں آئے. ان کو تو 12 سال ہو گئے. یہ نہیں بابو, یہ تقریباً جو ہیں 14 سال گجرات کے چیف منسٹر ہیں. ہاں. اچھا, گجرات جیسے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہنے کے بعد یہ صاحب اب تیسری مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم. اب عمر بھی ان کی 75 سال ہے. جب آپ نے اتنے عہدے دیکھ لیے ہوں, اتنا آپ کا وسیع تجربہ ہوتا ہے, تو آپ میں ایک کافی ٹھنڈک اور بردباری آتی ہے. آپ اپنا پینک شو آف نہیں کرتے. پینک شو آف کیا ہے انہوں نے کیا ہے. دیکھو بات سنو میری, ایک آدمی کا بھی قتل جو ہے, خواہ وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, وہ قابل مذمت. بے گناہ کبھی اپنی طرف سے تفریح کے لیے قابل مذمت ہے. 26 بہت بڑی تعداد ہے, یقیناً بہت بڑی تعداد ہے, اور کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. لیکن اصل میں ہوا یہ کہ وہ ہل گئے. وہ ہل اس لیے گئے کہ اگست 2019 میں انہوں نے یک طرفہ آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر دیا تھا, اڑا دیا. ہماری ہماری حکومت بھی تقریباً خاموش رہی. ایک مرتبہ کہا کہ جی آدھے گھنٹے کے لیے جب وہ نکلے تھے باہر, اور دھوپ میں کھڑا ہونا تھا ہر جمعے کو. سر وہ نہیں ہوا. مقصد یہ کہ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں, بہرحال ہم لوگ اس واقعے کو تقریباً بھول گئے. اور اس کے بعد 2021 میں یہ اگریمنٹ ہوا ہے بیک ڈور چینل کے ذریعے کہ لائن آف کنٹرول پہ اب کچھ ایسی گڑبڑ نہیں ہوا کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر انہوں نے کئی مہینوں تک مقبوضہ کشمیر کو کرفیو میں رکھا. ایک کرفیو میں تو خیر نہیں رکھا, لیکن یہ کہ بالکل اس سے بھی زیادہ بری حالت یہ ہے کہ ٹوٹل ایک وسیع و ریز جیل میں تبدیل کر دیا کہ آج کے دور میں آپ کا انٹرنیٹ نہیں ہے. آج کے دور میں اگر انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, آپ وہاں سے بھی انڈیا میں فون نہیں کر سکتے, بین الاقوامی تو بہت دور کی بات ہے. اس کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے ہر قدم پر ناکے تھے, اور یہ واقعہ کوئی 1 سال 1.5 سال تک جاری رہا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ نے ایک دم سے یہ سٹوری چلانی شروع کی کہ صاحب اب جو ہے انڈین کشمیر اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, بہت سینئر صحافی, ایک تو مجھے آج دکھ ہو رہا ہے کہ اپنی پوری جوانی میں نے پاک بھارت تعلقات کو رپورٹ کرتے نظر کر دی, تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار ساری زندگی جس میں لگائی ہے تو آخر میں کوئی خیر کی خبر آئے گی, آپ اطمینان سے موت آپ کو نصیب ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ پہنچو کہ کھوتی بوڑھ تھلے, گزرے تھے ہم وہیں سے, یعنی اسی جگہ اسی مقام پہ اسی جگہ کھڑے. اب میرے پیارے بھائی, بات یہ ہے کہ آپ ہی کے بڑے بڑے صحافی مجھے یہ بتاتے رہے, مطلب جیسے شیکھر گپتا ہیں, ان کا ایک ہوتا ہے یوٹیوب نوشتہ دیوار ٹائپ ایک پروگرام, تو وہ کرتے ہیں کہ یہ جو گریفٹی ہوتی ہے نا, آپ کسی جگہ جائے شہر میں تو آپ یہ دیکھیں کہ دیواروں پہ کیا لکھا ہے. تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ کیا تھا کہ ایک زمانے میں جب وہ لال چوک سری نگر کا شہر کے اندر جو ہے,
وہاں جب جاتے تھے ڈاؤن ٹاؤن میں تو ہر جگہ آزادی آزادی یا اینٹی انڈیا سلوگنز ہوتے تھے، لیکن اب اشتہار یہ لگے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ اکیڈمی ہے وہاں داخلہ لیں اور 100% کامیابی انڈین سول سروس کے امتحان کی، یا کمپیوٹر کی یہ کلاس ہو رہی ہے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کو وہ اس طرح پریزنٹ کر رہے تھے دیٹ ناؤ کشمیر از ڈفرینٹ. ہاں ہاں. اس کے بعد بھائی یہ ہوا کہ آپ نے پھر انتخاب بھی کروا دیے، ٹھیک ہے، لداخ آپ نے چھین لیا، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی آپ نے ریاست، وہ وہاں کی جو اسمبلی تھی اس کو بحال کر دی، لداخ کو کاٹ کے. اور اس میں کوئی پسند کرے یا نہ کرے، میں کھل کے دیانتداری سے کر رہا ہوں کہ ایک ریسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ بھی ہو گیا، ریسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیا. ہوا یہ کہ جب سب چیز ٹھیک ہو گئی تھی اور پھر آپ کے خیال میں پھر باقاعدہ یوں ٹریجیکٹریز آنا شروع ہو گئیں کہ جی ٹورسٹ انٹیک اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، اور گزشتہ برس 2024 میں 2 کروڑ اور کوئی 30 لاکھ کے قریب سیاح آئے تھے اچھا کشمیر میں. تو بھائی when everything was going so fine، تو یہ پہلگام میں یہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ اتنا آپ کو پینک ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا دورہ سعودی عرب کا کٹ کر کے دیکھیے. آپ سعودی عرب، اب وہاں پہ الزام کیا لگایا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کی شناخت کی گئی کہ یہ ان میں سے ہندو کون ہے، نام پوچھ کے ان کو تو گولیاں ماری. ہندو کو مارا گیا. تو لہٰذا اس پہ آپ جو بار بار ان کا جو میڈیا چیخ کر جب یہ بات کر رہا تھا تو کیا وہ یہ پیغام دے رہا تھا باقی ہندوستان میں کہ تم بھی یہاں لوگوں کو روک کے دیکھو کہ مسلمان کون ہے، اور مسلمان کی پہچان تو زیادہ آسان ہے، ہاں تو اس کو اڑا دو. یہ پیغام دے رہے تھے آپ کا پورا میڈیا مل کے اس میں اس وقت. آخر ہم سن رہے تھے نا، ہاں یہاں ہاں سے سب جا سن کر. رہے، سب نے سنا. تو جس طرح آپ چیخ رہے تھے کہ جس طرح ہندو کر کے ایک کیا، اس کے بعد اس سوال پوچھنے آپ کہہ رہے ہیں کہ کو پینک کیوں ہوا کہ وہ سنو سعودی سے نا، واپس ہے، پینک کیوں ہوا، مطلب وہ بات اسی لیے نا، اسی طرح یہ بھی پینک ایک، یعنی پینک کی ایک نشانی کہ سعودی عرب سے واپس آ گئے. تو یار یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی پوچھا گیا کہ ہندو، یہ اس نشان سے آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ تو میڈیا نے کہا نا بابا سر. تو کیا اچھا، تو وہاں میڈیا بہت آزاد ہے آپ کی طرح، وہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو روکا نہیں جا سکتا، کیا وہ تو ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بہت آزاد ہے ہندوستان میں میڈیا. بس کہہ لو نا بس. اسی لیے آج کل یعنی پیپل لائک کرن تھاپر، پیپل لائک برکھا دت، وہ یوٹیوب کرتے ہیں تو کو وجہ ہوگی کیا خیال ہے؟ یا شیکھر گپتا، یو آر رائٹ. ہیلو، وہ وجہ ہوگی نا. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں نیریٹو بنایا گیا یہ بنایا اور گیا. دس از پینک، اور یہ آپ اس کو panic. پینک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات. اس کے بعد آپ کہاں گئے ہوئے ہیں؟ آپ گئے ہوئے ہیں سعودی عرب، جو مسلمانوں کا سب سے محترم ملک ہے کیونکہ وہ پوری دنیا کے حرمین مسلمان شریف ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا. اور آپ کا وہاں پر جو دستخط ہونے تھے وہ کسی ایم او یو پہ نہیں ہونے تھے بلکہ انویسٹمنٹ ٹریٹیز پر دستخط ہونے تھے. رات کو آپ کا بہت بڑا عشائیہ تھا. آپ صاحب وہاں ٹھہرے رہتے تو کیا پیغام جاتا کہ یار ہندو اور مسلمان میں تو کوئی لڑائی نہیں، اگر ہندو اور مسلمان میں لڑائی ہوتی تو میں سعودی عرب جیسے ملک میں جو مسلمانوں کے لیے اتنا مقدس ہے، میں وہاں بیٹھ کے ان کے جو یعنی پرنس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی. کس طرح بڑا پیغام دیتے. اسٹیٹس مینلی پیغام یہ ہوتا ہے. بھائی آپ نے امت شاہ کو بھیج دیا تھا نا، ہاں وہ تو کل رات اپنے وزیر داخلہ کو، ہاں، وہ چلا گیا، منسٹر کو ٹھیک ہے، بھیجا، آپ رپورٹ لے رہے ہیں، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اس کے بعد آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے جب یہ سارے ہوتے، اور آپ کی اور ایم بی ایس کی مشترکہ پریس کانفرنس جو کہ تھی آج دوپہر میں ہونی تھی. آج ہونی تھی، دوپہر میں ہونی اور اس میں یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ ایم بی ایس سے سوال ہوتے تو اور وہ یقینی طور پر مذمت کرتے اور وہ یہ کہتے کہ جی اسلام میں تو ایسے بے گناہوں کا قتل کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، یہ دہشت گردی اور اس کی مناسب تحقیقات ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یار کوئی بھی شخص یہ طے کیے بغیر، یار یہ خدا کا واسطہ ہے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا جو میں نے سارا کہا کہ ایوری تھنگ از فائن، کیوں آپ پینک کرتے ہیں؟
آپ اس کو سیکورٹی لیپس کیوں نہیں قرار دے رہے ہیں جب ایوری تھنگ ہیز گون سو انڈر کنٹرول؟ کیونکہ اس وقت آپ نے لا ایسے بدل دیے ہیں کہ اس وقت عمر عبداللہ وہاں کا نام نہاد یعنی کہ کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تمام پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفر گورنر. سینئر ہیں وہ گورنر گورنر کرتے ہیں. فائنینشیل پاور اچھا، گورنر اس کے کے پاس بعد پھر جان بوجھ کر تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کہ صاحب یہ صاحب نیوی کے تھے، یہ آئی بی کے تھے. یار اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ان لوگوں کا کہ ان کو یہ پتا ہے کہ حیدرآباد دکن میں فلاں بندہ جو ہے وہ آئی بی کا ملازم ہے، وہ چھٹیاں گزارنے آیا ہوا ہے یہاں پہ. نہیں یار کیسے you're right. کچھ تو کوئی، میں یہ کہتا ہوں کہ پینک کیا ہے. دس از پینک. آپ نے بتایا. ہاؤ ول یو نو کہ بھئی یار یہ آپ نے تو ایک اور اینگل دے دیا کہ اگر وہ سعودی عرب رہتے تو ایک اور بڑا میسج جاتا دنیا بھر کے لیے. اسٹیٹس مینلی میسج جاتا. اچھا اس کے بعد چلیں جی آپ وہ کٹ کر کے وہاں آ گئے. ایک بڑا ثانیہ تو ہے نا سر 2627 یار کون کہہ رہا ہے، لیکن ایک اتنے بڑے ملک میں اس وقت آبادی کے اعتبار سے وہ چین سے بھی بڑا ملک ہے، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے سر. اس میں 26 آدمی، میں کہہ رہا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کی ہلاکت، بے گناہ ہلاکت بھی بہت بڑا سانحہ ہے. اس کے باوجود اس تمام نمبر میں 26 کی ہلاکت جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں. اس کو سنجیدہ بھی تو لیا نا. نہیں سنجیدہ نہیں، آپ آپ کہہ رہے ہل ہیں گئے، پینک، آپ پینک موڈ میں جب چلے پینک ہو گئے. جاتے ہیں تو پھر تو آپ اور پینک موڈ غلط میں اس فیصلے لیے کرتے ہیں. چلے گئے کہ آپ کا بیانیہ پٹ گیا. وہ بیانیہ جو آپ نے اگست 2019 سے بڑی محنت سے بنایا تھا اور اپنے تئیں اس کا پھل نکلتے ہوئے دکھا دیا تھا الیکشنز کے ذریعے اور عمر کے ذریعے، وہ سارا ہوا میں اڑ گیا. اس لیے آپ پینک کر گئے. اس کے بعد آپ کا پینک مزید جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جب اترتے ہیں سعودی عرب سے، آپ واپس تشریف لے آتے ہیں، صبح پہنچے نا، ارلی مارننگ وہ او آیا. بھائی تو آپ آرام سے اپنے دفتر جاتے نا. آپ نے ایئرپورٹ پر ہی متعلقہ حکام کو بلائے رکھا تھا. آپ بجائے دفتر جانے کے ایئرپورٹ پر ہی رک کے گئے. کیا ہوا تھا مجھے بریفنگ دو. ہو یو آر ٹرائنگ ٹو پروو کہ یو آر ایٹ اٹ. تو یہ بھی پینک میں آیا. یہ پینک ہے نا کہ کتنا یو دور آر ہو گیا؟ شوئنگ ٹو پیپل کہ یو آر ایٹ اٹ. بھائی ایسے نہیں ہوتا بابا. آپ دلی میں اترے ہوں گے، دلی میں ہی آپ کا آفس ہوگا تو آپ وہاں جا سکتے بھائی ہیں. 9/11 ہوا تھا نا، ہوا تھا. تو کتنی دیر لگائی تھی بش نے ٹو کم اپیئر آن ٹیلی ویژن. وہ ہی کیپٹ ہمسیلف ہائیڈنگ فار ایز لانگ ایز ہی واز آسکڈ بائی دی سیکورٹی پیپل. 2-4-5 گھنٹے لگے تھے. ہی واز ان وائٹ ہاؤس نا، امریکہ میں تھے وہ شاید. نہیں سر، کو ایک اور پھر یعنی وہ بنکر میں رہے. وہ کہا گیا تھا کہ آپ رہیں، آپ یو آر ناٹ یٹ گوئنگ ٹو پبلک انلیس وی ٹیک کنٹرول فل، جب تک سب کلیئر کی آواز نہیں آتی. تو آپ تو ویسے ہی وہاں موجود نہیں تھے اور آپ نے اپنا بھیج دیا نا پوائنٹ پرسن امت شاہ وہاں پہ. آپ نے را کا چیف بھیج دیا وہاں پہ، اور غالباً نجیب دوول بھی گئے تھے، یہ میں نے سنا ہے. یہ آئی ڈونٹ نو. اچھا اب آپ اس کے بعد جو ہے پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ آج شام کو وہاں پر کابینہ کی کمیٹی ہوتی ہے آن سیکورٹی، دیٹ از کالڈ CCB، CCS سر، CCS سوری، کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی. اس میں شریک ہوتے ہیں وزیر اعظم، ہوم منسٹر، وزیر دفاع اور وزیر خزانہ. And then invited and وزیر خارجہ and then people invited. جب سے اجیت دوول نیشنل ایڈوائزر بنے ہیں تو یہ بھی عموماً ان میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں، ورنہ یہ بہت سیکرٹ میٹنگ ہوتی ہے. اب ایک بار بار آواز اٹھ رہی ہے نصر صاحب. ایک تو آپ نے پینک کی بات کر دی، دوسرا آپ نے میٹنگ کا حوالہ دے دیا. میں نے یہ کراس چیک کیا ہے کہ جو ایک نام نہاد انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی تھی، جس کو کوئی ثبوت نہیں ملے تھے، اور خیر ان کے پاس اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی، تب بھی اسی طرح کی میٹنگ ہوئی تھی، اجیت دوول اس میں موجود تھے. پھر ایئر سٹرائک ہوا تھا کوہاٹ والے، کیا نام ہے، ایبٹ آباد سے اوپر بالا کوٹ والی سائڈ پہ، اس میں بھی اسی طرح کی میٹنگ ہوئی تھی اور اجیت دوول اس میں بھی تھے. اب آپ نے کہا پینک سچویشن بھی آپ نے، اور اپنے اس کے آرگومنٹ بھی دیا جو کہ بڑے ویلڈ آرگومنٹ ہیں. تو جو یہ بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ انڈیا اس طرح کا ریئیکشن کرے گا، میں سب سے پہلے تو کیا ابھی کر تک میں اس بات پہ رکنا چاہتا ہوں. یار یہ بہت 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 میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا، میرے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی سے اس وجہ سے نہیں کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں،
بلکہ میرے ان کے بارے میں، ان کی سیاست کے بارے میں تحفظات ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ ایک انتہا پسند سوچ کے حامی ہیں. وہ ہندو انتہا پسندی پہ بلیو کرتے ہیں. میں کسی بھی مذہب کی انتہا پسندی، میں مسلم انتہا پسندی کے بھی اتنا ہی خلاف ہوں جتنا ہندو انتہا ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہے، یہ اپنی سوچ. ہیومینٹی از مور دین ایوری تھنگ. وہ یار وہ ایک اپنی سوچ ہے. ٹھیک ہے، میں انتہا پسند صحیح ہے، اوکے فائن. اب میں پینکی کا اظہار کر رہا ہوں. یہ جناب بھارت کی سول ایویشن اتھارٹی، سول ایویشن اتھارٹی جو ہوائی جہازوں کو کنٹرول کرتی ہے، ان کی جانب سے آج جاری ہوئی ایڈوائزری ہے. ایڈوائزری اس پہ لکھا ہوا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلگام کے واقعے کے بعد بہت سارے لوگ یہاں پہ اس کی عجیب و غریب قسم کا وہ کہیے، یعنی پہلگام یعنی پہلگام کا فارسی سے بہت سارے لفظ مستعار لیے گئے. تو پہلا قدم، فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز، ہاں ٹھیک ہے، پہلگام، پیر پنجال. اچھا اوکے. یہ انتناگ کی تحصیل ہے پہلگام، اور یہ بالکل آگے پر جا کے اب دیکھیں نا، ہم چلو نام پرناؤنس تو ٹھیک کر رہے ہیں. کل انڈیا کے بڑے اہم لیڈنگ چینل کی اینکر جو ہے وہ پہلگاؤں کہتی رہی، وہ مسلسل 2 گھنٹے. اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دی آفٹر میتھ آف انسیڈنٹ ان پہلگام دیر از این ان ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈ، کہ اب ٹورسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد اتنا گھبرا گئے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹنا چاہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے انسٹرکٹ کیا ہے تمام ایئر لائنز کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ جہاز پرووائڈ کریں سری نگر کو، تاکہ سری نگر ایئرپورٹ سے لوگوں کو واپس ان کے متعلقہ شہروں میں بھیجا جا سکتا ہے. اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو بڑی کلیئر بات. سر یہ ایڈوائزری ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اب میرے منہ میں خاک. گوا، ہاں وہ بھی انڈیا کا ایک بہت بڑا سیاحتی مرکز ہے. فرض کرو خدا نخواستہ وہاں ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو آپ ایسی ایڈوائزری ایشو کرتے؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں. بامبے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، وہاں کیا بھی نہیں آپ ہوئی نے تھی. بامبے میں یہ کہا تھا؟ نہیں ہوئی تھی. وہ فوراً چھوڑ دیں. نہیں ہوئی تھی. یعنی آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں میرا سٹیزن محفوظ نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کا پینک موڈ میں چلے. نہیں، دس از گریٹ آرگومنٹ. اور اس میں دیکھو وہ جو نمونے ہیں ماشاءاللہ، عمر عبداللہ صاحب، وہ کہتے ہیں اٹس ہارٹ بریکنگ، ہائے اللہ میرا تو دل ٹوٹ گیا. تو کل وہ بیٹھے تھے فوٹو میں بڑے ٹو سی دا ایکسڈس آف آر گیسٹ، ہمیں اپنے مہمانوں کا ایکسڈس یعنی ان کا بھاگ جانا، نکلنا فرام دا ویلی آفٹر یسٹرڈیز ٹریجک ٹیرر اٹیک ان پہلگام، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم وی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ وائی پیپل وانٹ ٹو لیو. خدا کا خوف کرو یار. تم وزیر اعلیٰ سب سیف اینڈ تم سب تو یہ کہتے کہ جی میں آج میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن آپ محفوظ ہیں. آپ جائیں، آپ باہر نکلیں، آپ گھومیں، آپ پھریں. اور میں اپنی تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں پہ جو ہمارے تمام قائدین جو جن کا تعلق اگر نیشنل کانفرنس سے بھی نہیں ہے، ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ سڑکوں پر آئیں اور جتنے سیاح ہیں ان تک پہنچیں اور انہیں کہیں کہ جناب ہم آپ کی حفاظت، بلکہ آپ کو پیار حملے سے پہلے کوئی ہماری جان لے گا تو آپ سیکیورٹی داروں کو کہتے ہیں کہ جو لوکیشن ہے اس کو کلیئر کریں، اس کے بعد ہم وہاں پہنچتے ہیں. یہ وہاں جاتے بیٹھ کے چائے پیتے کے بجائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ آپ سول ایویشن نے کہہ دیا ہے کہ جہاز زیادہ ہونے چاہیے، تو یہ علاقہ جو ہے نا وہ پہلگام وہ ایکچولی جموں کو کنیکٹ کرتا ہے سری نگر. انہوں نے کہا NH-44 ہے جو جموں، اس نے کہا کہ اس کو نا تمام ٹریفک یک طرفہ چلے وہاں پہ. چلیں ابھی مجھے یہاں پہ بریک لینے دیں، ہم اسی کو کنٹینیو کریں. نہیں، دیر از نو ٹاپک. نہیں، دیر از نو ٹاپک. ہم اسی عمر عبداللہ کے ٹویٹ پہ بات کریں گے، مقبوضہ کشمیر اور مودی پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। साहब आपने उनके एक बड़े नैरेटिव की बात की, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि सिक्योरिटी लैब्स तो है ना किसी ना किसी तरीके से, व्हाई नॉट दे आर टॉकिंग ऑन दैट? मैं तो पहला सवाल ही ये कर रहा हूँ कि यार, उनकी तरफ से बात आप 20 मिनट में फैसला कर लेते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, भाग के फौरन, और पाकिस्तान ने इसलिए करवाया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यहाँ पे जो ओवरसीज कन्वेंशन हुआ था उससे खिताब करते हुए दो कौमी नजरिए को अपने अंदाज में बयान किया था। अच्छा, अब मौसूफ की जो तकरीर थी उसका कॉन्टेक्स्ट था बलूचिस्तान। अच्छा, और यकीनी तौर पर आपका अगर आर्मी चीफ अगर तकरीर करेगा तो क्या वो पाकिस्तान की तारीफें करेगा? इंडिया का उसमें ये थोड़ी था कि हम हमला करने जा रहे हैं। ऑल चीफ्स दे टॉक टफ, उनकी ट्रेनिंग है ये। और इतना आप समझ रहे हैं कि अचानक पहले फैसला किया गया कि जी एक ओवरसीज पाकिस्तानी बुलाए जाएंगे और उनके सामने उनका एक कन्वेंशन होगा, उन पे ये वहां पे ये तकरीर होगी, फिर ये और उसके बाद हम वहां पे टेररिस्ट लॉन्च कर देंगे। यार ये क्या मतलब बचपने वाली बातें हैं। स्टिल दे कुड नॉट आइडेंटिफाई कि वो बंदे 5 थे या 7 थे, आपको ये अरे पता है? बाबू, स्टिल देयर इज नो सीधी सी कंफर्म बात है नंबर ऑफ दैट। कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सबसे पहली तो बात ये है कि तुम अगर किसी से पूछो ना कि पहलगाम है कहाँ, नहीं पता, तो लोग तो तुम्हें वो जी श्रीनगर के करीब, ये बिल्कुल है, लेकिन श्रीनगर से 3 घंटे लगते हैं। उसके नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, ये तुम्हें पता है? मैंने ये तो पता लगा कि जम्मू वाले रोड थे, उसके साउथ में है। हाँ। और वहां तक पहुंचने से पहले कश्मीर का सबसे तारीखी शहर आता है अनंतनाग। तारीखी क्यों है अनंतनाग? भाई वो वहां का सबसे पुराना शहर है, और अनंतनाग, नाग वहां पे चश्मे को कहते हैं। अनंतनाग जो हमेशा बहने वाला चश्मा, सांप नहीं कहते वो नाग, जैसे मार भी तो सांप को कहते हैं ना, तो मार गल्ला हाँ 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 हाँ। कि सांप की तरह बल खाती पहाड़ी। खैर वो एक अलग बहस हो जाएगी, हम भी वो ये नहीं कि हमें वो लसानियात में वक्त आया करेंगे। आप अब वो मसला ये है कि वहां पे घाटियां हैं लंबी लंबी लंबी, ऊंची ऊंची, वहां पर कोई सड़क नहीं है, बिछाई ही नहीं जा सकती। उसको आम तौर पर इस जगह को चरवाहे इस्तेमाल करते हैं, उनको वो लोग उधर बकरवाल कहते हैं, हमारे में बकरवाल कहा जाता है पहाड़। खैर जी, वो बकरवाल जो हैं वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं, और वहां से फिर उस पार जाके आपको पीर पंजल की वो यानी पहाड़ियां और ये वो। जिस मकाम पर ये वाकया हुआ है वहां पर भाई मेरे कोई मोबाइल सिग्नल वगैरह की गुंजाइश नहीं थी, पीक पे था। अब ये कि ठीक आप जो उस वक्त से थे, इसका मतलब ये है कि जब आप जो इतने अरसे से वहां पे कार्रवाइयां कर रहे थे तो आप बहुत सारे लोगों को, लोग जो हैं वो स्लीपर सेल्स में बदल गए। एक ये तो यही एक रेजिस्टेंस, ये तो इंडिकेट तो यही कर रहा है ना। आप उनका सुराग लगाने में नाकाम रहे, अभी तक नाकाम है, आप सबका कला कमा करने में नाकाम रहे। 28 घंटे हो गए। और अगर आप ये कहते हैं कि जी ये तकरीर हुई और उसके बाद ये हुआ, तो इसका मतलब है कि आप इन्फिल्ट्रेशन रोकने में नाकाम रहे। तो भैया मुझे जरूर ब्लेम दो पर अपनी नाकामी पाकिस्तानी, लेकिन पहले ये कहो कि ये बंदा जिम्मेदार था टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ दीज अपने टूरिस्ट, तो इसको फारिग करते। देखिए ना कितनी अच्छी बात उसी के 29 घंटे बाद आज नुसरत जावेद साहब यहाँ बैठ के बजाय उनके पैनिक को बताते, मुझे बताते कि यार वो बंदे 5 थे, 6 थे या 7 थे, अभी तक नंबर नहीं ठीक हो गया। वो बंदे कहाँ से आए, कैसे आए, कैसे पहुंचे, उसका क्या किया? 2 + 2 = 4। कई ये इससे पहले भी वाकया हुआ था। कब हुआ था जी? मार्च में हुआ था जी, मार्च 2000 में हुआ था जी। क्लिंटन आ रहा था जी, तो चेटी सिंहपुरा में सिख मार दिए थे। सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, टीवी पे रेफरेंस दिए जा रहे हैं वहां बैठ के, वाकई जी मार दिए थे। अच्छा, उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और क्या हुआ? चले आप ये कह सकते हैं जी पाकिस्तानियों ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए फॉल्स फ्लैग का करना शुरू कर दिया। भारत की वजीर खारजा रही हैं ऑलब्राइट, मैडलिन ऑलब्राइट, उनके वालिद ने बाय द वे कश्मीर में बहुत अरसा सर्व किया है। उन साहिबा ने अपनी बायोग्राफी लिखी, हाँ, और उस बायोग्राफी के अंदर उसका जो टाइटल था वो उन्होंने क्लिंटन साहब से लिखवाया। अच्छा, ठीक। अच्छा, क्लिंटन ने जो है उन्होंने उसके
اپنا اس پہ یہ لکھا کہ جی جو ہندو، جب میں انڈیا گیا تھا تو چند ہندو انتہا پسندوں نے، میڈلین آلبرائٹ نے 2006 میں یہ کتاب لکھی تھی اور نام تھا اس کا دا مائٹی اینڈ آل مائٹی. اس میں کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ میں نے جب 2000 میں انڈیا وزٹ کیا، یہ اس کے پریفیس میں ہے، اس کے بک کے شروع والا ہے سر فہرست. ٹھیک ہے جی، دی باچا ٹائپ جس کو کہتے ہیں آپ، یا وہ پیش لفظ. پیش لفظ. سم ہندو ملیٹنٹس ڈیسائیڈیڈ ٹو وینٹ دیئر آؤٹریج. انہوں نے 38 سکھ جو ہیں وہ مار دیے تھے. اگر میں وہ سفر نہ کرتا، یعنی میں بھارت نہ جاتا، تو شاید وہ آج بھی زندہ ہوتے. یہ کس نے لکھا؟ کلنٹن نے اپنے ہاتھ سے. کس کے لیے لکھا؟ ہندوستان. اس خاتون کے لیے جو اس کے لیے وزارت خارجہ یعنی وزیر خارجہ کا کام کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے سر. اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم یہ سوچیں کہ یار یہ پہلگام بھی خالی اس لیے کر دیا تھا کہ اس دفعہ امریکی نائب صدر جے ڈی وائنس وہاں پہ موجود ہیں، جن کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ انڈین ہیں. اچھا وہ ہم بھی تو گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، اگر وہاں دوڑائے جا رہے ہیں اندازوں پہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب آپ تو پینک موڈ میں ہیں. وہ موصوف کل ان سے ملنے کے بعد وہ چلے گئے راجستھان. وہاں ان کا استقبال ہوا بڑا، وہ روایتی قسم کا، نہیں ڈھول بج رہے تھے، پھر وہ ڈانس ہو رہا تھا جھمر مار کا ہے، اور ان کو ساتھ میں بچے لے کر گئے ہوئے ہیں جو کہ ان کو انڈین لباس بھی پہنایا ہوا ہے. وہ شور شرابے سے گھبرا کے انہوں نے منہ اندر کر لیا. بچے ہوتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہا. اور آج جو ہے وہ بڑے مزے سے تاج محل دیکھ رہے ہیں. تو یار جہاں آپ کو اگر پینک ہوتا تو یہ ہوتا کہ جی ڈی وانس کہتے ہیں کہ یار میرے اوپر آج ڈھول ڈھمکا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی ہے، آئی ایم سوری. تو میں بہت نہیں سب کچھ ہوتا ہے، اپنا سب کچھ چھڑا کے گیا تھا نا پوپ کے پاس وہ، کیونکہ ہی ہیز کنورٹڈ ٹو کیتھولکزم. ایسی بات نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بھئی میرا وزٹ اب جو ہے لائی لو ہے، میں یہاں آیا ہوں، میں صرف اپنی مسز کے خاندان وغیرہ سے ملوں گا، باقی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سمجھ ہو نا بات. اگر آپ کے لیے یہ اتنا بڑا پینک کی واقعہ ہے ہمیں لنک اب جوڑنا کہ ہے. آپ جی اب مجھے ٹائم کی بھی اس پہ کمی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی پینک سچویشن میں ہے. واٹ آر دا آپشن ود نریندر مودی؟ سر وہ یہ کیا آپشن وہ اویل کر سکتا ہے؟ ارے یا بابا فوکس بس پاکستان رہے گا اس کے لیے؟ اچھا، اور صرف مجھے ایک اور بات کر لوں گا. اس سے پہلے 1995 میں بھی 2 صحافیوں نے مل کر کتاب لکھی، دی میڈو. اس میں جناب سیاح جو تھے جرمنی کے، امریکہ کے، اور یعنی 5 کل تھے، وہ اٹھائے تھے ایک تنظیم جیسے کل ایک ایجاد ہوئی ہے نا کوئی، پتہ نہیں کیا انگریزی سے نام ہے اس کا. اور ریزسٹنٹ فرنٹ اس وقت الفاران. سر انہوں نے اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں ان لوگوں نے پولیس اور آئی بی کے اعلیٰ ترین افسر جو اس وقت تعینات تھے ان کی پوری زندگی کر کے ان کو کہ بہت دفعہ جو ہے بھارتی حکومت اغوا ہوئے سیاحوں کو بازیاب کروانے کے قریب تھی، لیکن انہوں نے نہیں کروایا تاکہ دنیا میں بدنام ہوں کہ جی کشمیر میں تو جی وہ انتہا پسندی چل رہی اور یہ اور وہ ہے. سر یہ پوری کتاب، یہ میڈو کا بھی وقت ہو آپ اس طرح کی چیزیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمر کے آخری حصے میں اب مجھے بیٹھ کے خیر اب وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح انہوں نے پینک کی ریئیکشن کیا ہے اور آپ کابینہ کے روبرو بھی گئے ہیں تو جی 3 پاسبل ایکشن وہ لے سکتے ہیں. وہ تینوں آپ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ بتائیے کیا کیا ہو سکتے ہیں. نہیں میرے خیال میں تو انہوں نے اب سارا فوکس ہی پاکستان پہ ہے. نہیں تو کیا ہوگا؟ آئی تھنک کہ مودی کے پاس جتنا پریشر بن چکا ہے اس بیچارے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اپنی پاک بھی تو بچانی ہے نا سر. تو وہ کہیں نہ کہیں پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کا کوئی ایک ڈرامائی سرجیکل اسٹرائک تو ہو سکتی ہے جو پہلے بھی کی تھی، باقاعدہ اس کو فلمایا گیا تھا، باقاعدہ طریقے سے ویڈیوز بنائی گئی تھی. وہ پتہ نہیں کتنے آئے انسان نہیں پتا، بٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آئے تھے. وہ تو اس طرح کا اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا جو کل سے واقع سے وہ میڈیا نے پورا امپیکٹ کر رکھا ہے. ٹارگٹ کچھ ٹارگٹس کلنگ ہو سکتی ہیں. جو ایئر اسٹرائک ہے اس کا آپشن اب ہے نہیں استعمال کرنے والا انڈین ایئر فورس کے پاس. اس کی 2-4 وجوہات ہیں.
نہیں ٹیکنیکل وہ جو مجھے مطلب اب وہ مطلب یہ ایئر فورس والے بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. ان کے پاس جو فائٹر جیٹس جس پہ وہ رافیل جس کا نام ہے جس کو 4.5 5th جنریشن کہتے ہیں, اٹس ناٹ کمپلیٹلی 5th جنریشن, 4.5 جنریشن فرینچ ہیں. اب ان کو ان پہاڑوں میں استعمال کرنے کے لیے بھی کچھ ابھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. دس از ویری ٹیکنیکل ٹرم, میں مجھے نہیں اس کو استعمال کر سک رہا. تو اب اس کے پاس ایئر کا آپشن نہیں ہے کیونکہ باقی رشین جیٹس کے ذریعے وہ کر چکا ہے ایکسپیریمنٹ اور ناکامی ہوئی اس کو. سو آئی تھنک ویری کریٹیکل سچویشن ہے. اور وہ اس میں پہلے بھی آئے تھے تو چائے پلائی تھی نا ہم نے, اس طرح کا کپ لیا تھا, فنٹاسٹک ٹی کر کے جہاز دے کے چلے گئے تھے. تو اب میرے خیال میں وہی سرجیکل اسٹرائک کر کے کچھ اپنا گزارا کریں گے. کوئی بڑا مس ایڈونچر نہیں کر سکتا نریندر مودی سر. میں ڈس ایگری کرتا سر ہوں. ان کی پوری اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی اس ایک سے. وہ یار وہ بیسیکلی چائے بیچنے والے سے شروع ہوئے تھے, انہیں اکانومی میں اتنا انہیں It will be so called surgical strike جیسے پہلے تھی ڈرامہ, پہلے بھی تو ڈرامہ ہی تھا نا. سر دیکھو نریندر مودی جس نے اپنی زندگی کا اپنے کیریئر کا آغاز ہندوتوا کے پرچارک کے طور پر کیا But he is not the Prime Minister of India نا سر. سر وہ ہوتا رہے, وہ اپنی لیگسی اپنا ورثہ کیا چھوڑ کر جائیں گے کہ 75 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہوا جس کے بارے میں خود انہوں نے اتنا پینک ریئیکٹ کیا. میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہی ریٹرک کے آپ غلام بن جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ یہ جو پینک موڈ میں جا کے نا اس کو اور ہائپ دے دی انہوں نے خود اپنے آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایڈونچرس قسم کا جو ہے قدم اٹھائے, اور اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں. بھائی جب آپ نے ایڈونچر کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر باپو سین مائنڈ کے ساتھ آپ حساب کتاب نہیں کرتے ہیں میرے باپ. اگلا نقصان بھی تو دیکھنا ہوتا نا کہ اس کا ان ریٹرن مجھے کیا مل رہا ہے. میں آپ سے دوبارہ مطلب دیکھیں نا اس کا ریئیکشن بھی تو کوئی اگر آپ پینک موڈ میں چلے گئے, آپ کو میں نے ایئر اسٹرائک بتایا, دے آر ناٹ ان دا پوزیشن ٹو دا یوز رافیل. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ ایئر ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں. آپ ایئر ایکسپرٹس کو بٹھائیے, اس کے پاس ایک اسٹرینتھ ہے نا رافیل کی, وہ یوز نہیں کر سکتا ایل او سی پہ. انٹرنیشنل بارڈر پہ آئے گا, نہیں آ سکتا. ہی ہیز دا اونلی آپشن فار ایل او سی. اس میں ایئر اسٹرائک کے لیے وہ اپنے فرینچ جہاز نہیں استعمال کر سکتا. اب آ جائیں رشینز پہ, رشین کی وہ کیپیبلٹی دیکھ چکا ہے, کیا ایک اور کپ لینے آئے گا؟ لیٹس سی. مجھے لگتا ہے کہ وہ کیونکہ فلمیں بنانے کے بڑے شوقین ہیں اور بڑا اچھا ڈرامہ ویسے کریٹ کر سکتے ہیں. جو میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. مجھے عوام کو بے وقوف بنانے کا, انہیں مارفین کے ٹیکے لگانے کا ہرگز مرسلہ نہیں ہے. میں مصر ہوں کہ نریندر مودی جس پینک موڈ میں چلے گئے ہیں وہ اپنا نقصان کرے گا سر. یار وہ تو بات کی باتیں ہیں نا. عمر ان کی ہے 75 سال, اور وہ اپنی لیگسی جو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہ آر ایس ایس کے پرچارک والی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, ایسے وزیر اعظم کی نہیں کہ جس نے انڈیا کی اکانومی کو چین سے بھی بہت آگے بڑھا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ایڈونچر کریں گے. میں مصر ہوں کہ موصوف ایڈونچر. اب وہ کیا ہو سکتا ہے, آئی وش آئی کوڈ گیس. میں آپ کی طرح ہم چائے تیار رکھیں گے, چائے کا ایک اور کپ. یار فور گاڈ سے ایک بریک, یہ معاملات ایسے ایک اور بریک ہیں. ہمارے اپنے جذبات ہیں یار, یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں بغیر ثبوتوں کے. یار یہ ایسے معاملات نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں پکڑ بند کیا جائے. چلیں, آئی تھنک دس از ٹائم. وہاں پر جو سین لوگ ہیں جو مودی صاحب پر کسی نہ کسی طرح کا اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں فرام انٹرنیشنل کمیونٹی, they must try to make him understand. بڑی خبر آ گئی ہے, مجھے بریک لینے دیں. ہندوستان کے حوالے سے ہندوستان نے کیا فیصلے کیے ہیں سی سی ایس کی کمیٹی کے بعد, ایک بریک کے بعد آ گئی خبر. سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر دیا انہوں نے. بریک کے بعد بتاتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اس کو معطل کرنے کا اعلان کیا سر. بریک کیا کرتے ہیں جی. ویلکم بیک. بڑی بریکنگ ہے نصر صاحب, پلیز اس پہ بتائیں. گزارش یہ ہے کہ بھارت کی کابینہ کی, آپ کو پہلے بتایا تھا پروگرام شروع ہوتے ہی, کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی, اس کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس کے ختم ہونے کے بعد بھارتی حکومت نے جن فیصلوں کا اعلان کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی بھارت نے جو فیصلہ کیا ہے, یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو سندھ طاس
इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी का जो मुआहदा हुआ है, जिसके तहत रावी सुतरिज वगैरह हमने उनको दिए थे, उसको उसने मुअत्तल करने का फैसला किया है। मनसूख का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हेल्ड इन अबेयंस, यानी उस पे अमल दरामद नहीं होगा। अब सवाल ये है कि आइंदा मॉनसून में जो बारिशें होंगी तो सारा पानी उतर रख लेगा, ढक लेगा, ड्रामा भर के रखेगा। मतलब ये कि बार एक, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अटारी बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया। अटारी मतलब वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर, उसमें ये होता है जी कि आम तौर पर जो यानी कनाडा से, अमेरिका से, बरतानिया से सिख आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जी वो यहाँ से होते हुए या जो पाकिस्तानी को वीजा मिलता है या इंडियंस को वीजा मिलता है वो भी उसे क्रॉस करते हैं। हाँ, वो पाकिस्तान का दिया हुआ इंडिया को वीजा, इंडियंस का पाकिस्तानियों को दिया हुआ वीजा से कतई नजर एक साख वीजा होता है। हाँ हाँ हाँ, वो अगर किसी पाकिस्तानी के पास है पाकिस्तान, तो वो खत्म हो गया, वो मनसूख है। अभी आपके पास साख का वीजा है तो आप वहाँ नहीं जा सकते। अगर मेरे पास वैसे 10 दिन का वीजा मुझे मिल गया, इस हफ्ते मैंने जाना है, अगले हफ्ते, तो आप नहीं जा सकते। मैं भी नहीं जा सकता। विथड्रॉ। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दें, आप कह रहे हैं कि तमाम वीजे जो हैं, कोई पाकिस्तानी हत्ता के उसके पास साख का भी वीजा हो वो अब इंडिया नहीं जा सकता। अच्छा, एक और खबर भी आ गई है साथ साथ में, तमाम डिप्लोमेट्स जो के दिफाई अताशी हैं, यार ओ खुदा का वास्ता है, जब मेरे पास खबर है तो मुझे ना बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोले बोले, मैंने कहा आ रही थी, ठीक है। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के जो वहां पर हमारे हाई कमीशन में जो डिफेंस स्टाफ है उसके बारे में हुक्म हुआ है कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर भारत छोड़ दें। ऑल पीपल जो हमारे वहाँ पे डिफेंस अटैची और उनके ऑफिस के साथ हैं, उन सब को कहा है कि आप 24 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान को छोड़ दें। और हमारी एम्बेसी के स्टाफ को हुक्म दिया गया है कि आपका स्टाफ है 55 लोगों पे मुश्तमिल, उनमें से इसको कम करके आप सिर्फ 30 अफराद यहाँ रख सकते हैं। ये अभी तक के फैसले उन्होंने पब्लिक किए और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फैसले पब्लिक किए हैं, इरादे इसके अलावा भी कुछ और होंगे। इसके अलावा भी होंगे, हो सकता है। अच्छा, वो क्या होंगे? हो सकते हैं, मुमकिन है भाई, मैं आप उस पर मुसर हैं उस बात पे? मैं इस बारे में कोई तुक्का वगैरह मैं नहीं लगा सकता। बारह लफ्ज़ तो इसका मतलब है नरेंद्र मोदी साहब अपनी अकल से बिल्कुल कोई काम लेते हुए नजर नहीं आ रहे। वो उसी तरह जोश में है, उसी तरह पैनिक में है जिस तरह वो कल से बिहेव करते नजर आ रहे हैं। इन फैसलों से तो यही नजर आ रहा है ना सर, ये भी पैनिक फैसले हुए। नजर बजायर तो ये फैसले जो हैं पैनिक है नहीं, कोई इतने इम्पोर्टेंट कि यार इतना बड़ा वाक़या हुआ तो जी इंडस ताश मुआहदा हेल्ड इन अबेयंस, वैसे ही पानी का बेड़ा गर्क हुआ है। हाँ सर, मुंबई भी अटैक हुआ, उसके अलावा हमारी टेंशन तो रहती है ना। तो इसलिए आपके तारीख के हवाले से ये फैसले किस तरह देखते हैं? तारीख के हवाले से भी कोई बहुत ज्यादा एम्बेसी स्टाफ कम करना, वीजे खत्म करना, सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करना, इस बात को सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करना, उसको मुअत्तल करना भी उनकी लिमिटेशन शो कर रहा है ना बाबू, क्योंकि बिलाखिर वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है। अब कब तक आप इसको मुअत्तल रख सकते हैं? हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाने का हक रखते हैं। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक तो है। ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो मकसद ये कि बाकी जो पानी आएगा तो वो अभी आप ठीक है, आपके बैराज बुलर हैं, फलाने आपको याद नहीं है एक मरतबा झेलम बिफरा था तो क्या हाल हुआ था श्रीनगर का। तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खा कभी मानसून के बाद अगर इस तरह की कैफियत हो गई, वो एक अलग बात है कि इत्तेफाक से 23% जो है वैसे ही वो कमी आ रही है। तो सर जो आपने कल बताई थी वो बर्फबारी के साथ जो गुज़श्ता सीजन में सर्दियों उस में, हवाले से जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये कोई इतनी मेरी दानिश और आपको इरादे जो है मजीद इनके, मुझे ये है कि ये दिखावे की खबर है। व्हाट शुड बी रिस्पांस ऑफ पाकिस्तान इस पे जो आया भाई है, जाहिर जो है इस पे कि है। पाकिस्तान को सबसे पहले ये है कि हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक को कि भाई साहब आप तो हमारे गारंटर थे,
आपने कहा था कि आप ये इंडस बेसिन, हेलो, इस ट्रीटी के गारंटर आप हैं, तो ये बताइए क्या करें। ऑलरेडी हमारा 23% पानी कम है, तो क्या करें, हम किधर जाएं। दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि अगर उन्होंने हमारे डिफेंस स्टाफ को कहा कि निकल जाए, तो हमें भी जवाबन ये करना पड़ेगा कि अभी जितने भी यहाँ पर इंडिया के, हमारे भी 55, हमारी तरफ भी 55 है, इक्वल स्टाफ है, तो और वो बाकी स्टाफ में कमी भी हमें भी, यानी जगह भी तो रद्द अमल हमें वो तो करना पड़ेगा। यू विल बी मैचिंग देयर इनिशिएटिव ना, समझ रहे हैं या नहीं, उसको मैच करेंगे आप। ठीक है, ठीक है। बजाय इसके जी आपने गिरबान में झांकी मारते देखते कौन है, कहाँ है, वेयर इज द सिक्योरिटी लैब्स। अभी तक देखे ना, जो हमें आप तक खबर पहुंची, जैसा चौधरी साहब बता रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी लैब्स और बाकी चीजों पे बात नहीं हो रही। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे तक जो फैसले आए हैं, मेरे प्यारे भाई, मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ, ये नज़र बज़ाहिर उस पैरों की सही मानों में हकीकी अक्कासी नहीं कर रहे हैं। चलें, लेट्स सी जी मोदी का बात। ये दीवानगी कहाँ तक चलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।